پھر کیا ہے آج کا پروگرام؟ آج عمومی سوالات ہیں جی جو دوست اپنے خطوں میں حضور سے دریافت فرماتے ہیں. اس میں ایک سوال پاکستان سے ایک بچی نے کیا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ بعض لوگ نجومیوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ باتیں ٹھیک نکل آتی ہیں. ہماری کالج کی ٹیچر نے لڑکیوں کے ہاتھ دیکھے تھے اور ان کی بات ٹھیک نکلی. تو ان لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ٹھیک نکلی؟ یہ وضاحت تو نہیں اس نے کی ہوئی کہ بتائیں نا پہلے کیا بات ٹھیک نکلی، پھر پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. کسی کو کچھ نہیں پتہ لگتا، سب گپے ہیں یا اندازے ہیں. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ، پہلے کھل کے بات کر تو چکا ہوں. جی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ لندن سے خاتون کا خط ہے. وہ پاکستان میں کہتی ہیں جب میں ہوتی تھی تو وہاں بعض اوقات عورتوں سے بات چلتی تھی. وہ کہا کرتی تھی کہ عورتیں اس لیے مسجد نہیں جاتی کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں. میں انہیں سمجھاتی تھی کہ نمازیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں. ناپاک کیسے ہوگی؟ ناپاک کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے کہ حتیٰ کہ نبی کو بھی عورت نے ہی جنم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عورت کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضور تفصیل سے روشنی ڈالیں. ڈال تو چکی ہے روشنی، وہ خود ہی ڈال رہی ہیں. عورتیں ناپاک ہوں تو پھر جنت ناپاک لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ناپاکوں کے قدموں سے جنت ملے. بہت پاک ہیں، پاک لوگوں کو جنم دینے والی ہیں. یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں، لوگوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں. بعض دن ایسے ہیں جن میں مسجد میں جانا اس لیے منع ہے کہ وہ مجبوریاں ہیں. اس وقت حفظان صحت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان دنوں میں احتیاط کی جائے. باقی ناپاکی سے اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان سے ایک دوست کا خط ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے ایک خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مومن کو لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک. ذرائع شفقت وضاحت فرما دیں کہ اس تقریب کو اگر اس نیت سے کہ ایک دوسرے پر بوجھ ڈالے بغیر صرف بچے کی خوشی اور آپس میں محبت بڑھانے کے لیے منایا جائے تو کیا پھر بھی یہ لغویات میں ہی آئے گی یا یہ بہانے ہیں مختلف جو نفس پیش کرتا رہتا ہے؟ اور قرآن کریم میں آتا ہے نفس تمہارے لیے تمہاری چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اسی کی ایک مثال ہے. جب ایک رسم کو بطور رسم کے ترک کرنا ہو تو پھر انفرادی بحث نہیں رہا کرتی کہ کسی کی کیسی نیت ہے اور کیا ہے. یہ تو شراب جب منع ہوئی تو اس لیے منع ہوئی کہ اس کے نتیجے میں انسان بہک جاتا تھا. اور صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر انسان بعض دفعہ نمازوں کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا. لیکن آج کو یہ عذر تو نہیں رکھ سکتا کہ میں تو بہت تھوڑی پیوں گا اور بالکل نہیں بہکوں گا اس لیے مجھے اس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں تو میں کیوں نہ صرف فوائد سے استفادہ کروں اور نقصان سے بچا رہوں. تو یہ محض نفس کے بہانے ہیں. جب ایک عمومی حکم جاری کیا جاتا ہے تو سب کو اس سے رکنا چاہیے، ورنہ یہ رسمیں پھر سر اٹھائیں گی، آگے بڑھیں گی اور پھیل جائیں گی. پھر ان کے بد پہلو نمایاں ہوتے جائیں گے. اصل میں نے جو بات سمجھائی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن نہ آپ نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ آپ کی بیگمات نے، نہ خلفاء کی پیدائش کا دن منایا گیا تو آپ یہ ایک عذر رکھ سکتے ہیں شاید. اول تو یہ غلط ہے کیونکہ اسلام تو ہر زمانے کا مذہب ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں تھی نہیں. پھر یہ زمانہ آ گیا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور مہدی کی تشریف لائے، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل میں زندہ کر کے دکھایا. تو اب تو وہ زمانہ تھا جب کہ یہ رسمیں منائی جا رہی تھیں. آپ کی کیوں برتھ ڈے نہیں منائی گئی؟ کیوں خلفاء میں سے کسی کی برتھ ڈے منائی گئی نہیں منائی گئی؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج برتھ ڈے ہے. مجھے کبھی کسی کا فون آ جائے اتفاق سے تو پتہ چلتا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. خوشیوں کے اور جو طریقے ہیں، آمین منانے کا کتنا اچھا طریقہ رائج ہوا ہے. یہ سنت حسنہ ہے جو اسلام میں داخل ہوئی ہے. اس سنت حسنہ سے
फ़ायदा उठाएं, बच्चों में कुरान करीम का शौक़ होगा और वो जब सज धज के तैयार होकर कुरान पढ़ने आएंगे, फिर आप दावत करेंगी तो आपके सारे शौक़ अच्छी तरह पूरे हो सकते हैं। इसलिए फजूल बातों के लिए फजूल बहाना न बनाएं। रवा से खत है, उसमें उन्होंने एक सवाल किया हुआ है एक दोस्त ने, कहते हैं इस्लाम में वालिदैन की इताअत मासिवाए शिर्क के फ़र्ज़ है, क्या वालिदैन अपनी औलाद की इज़दिवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत का हक़ रखते हैं? अगर रखते हैं तो किस हद तक? हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बयान फरमाया है कि वो कभी कभी जब भी आते थे अपने बेटे इस्माइल को मिलने के लिए तो ये यूँ फरमाया है कि मिलने आया करते थे। एक दफ़ा जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल बाहर शिकार पे गए हुए थे और उनकी अहलिया वहाँ मौजूद थी। उसकी तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ये बाअखलाक औरत नहीं और इस्माइल की नस्ल से जिन मुक़द्दस वजूदों ने पैदा होना है उनके शायान शान नहीं है ये बतौर उनकी माँ के। तो आप जब वापस तशरीफ़ ले गए तो तशरीफ़ ले जाने लगे तो उसको नसीहत फरमाई कि जब मेरा बेटा शिकार से वापस आएगा तो उसको कहना अपनी दहलीज़ बदल लो। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो साहिब फ़िरासत से फ़ौरन मतलब समझ गए और उस बीवी को तलाक देकर एक और नेक बीवी से फिर आपने शादी कर ली। तो बतौर नसीहत के बाप का हक़ है अपने बेटे को नसीहत करे, मगर दीनी अगराज़ गालिब हों और कोई नफ्सी तमा या रिश्तेदारों के ताल्लुकात वगैरह ये मुहर्रिक न बने नसीहत का। तो ठीक है, लेकिन नसीहत की हद तक, हुक्म की हद तक नहीं। हमारे वाक़या यह है कि हर शख्स की बीवी, उसके बच्चे उसकी तहवील में हैं और कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये मिसाल दी है कि तुम सब लोग गडरिए हो और तुम्हारी भेड़ें हैं, तुम उन पर निगरान हो, उनसे पूछे जाओगे। वहाँ ये नहीं फरमाया कि बाप अपने बेटे के अहलो अयाल के मुतालिक पूछा जाएगा और वो उसकी भेड़ें हैं। फरमाया तुम में से हर एक अपने अहलो अयाल के मुतालिक पूछा जाएगा। तो इस पहलू से बेटा आज़ाद है, आज़ाद ही नहीं बल्कि पाबंद है कि खुद अपनी बीवी, अपने अहलो अयाल की तरबियत करे और इस मामले में वो खुदा को जवाब दे। बस हुस्ने खुल्क के नतीजे में जो ताल्लुकात कायम होते हैं, अदब का जो रिश्ता चलता है, उसके तकाज़ों के तौर पर हत्तल मक़दूर माँ बाप को खुश करना चाहिए। ये नेकी भी है और कुरान करीम ने इसकी तरफ खुसूसी से तवज्जो दिलाई है। लेकिन जहाँ हकूक़ के दायरे हैं वहाँ शरन दखल देने का उनको हक़ नहीं है, उसमें आप ज़िम्मेदार हैं। बाज़ दफ़ा माएँ बड़े दरिश्त मिजाज की होती हैं, बाज़ बाप बड़े दरिश्त मिजाज के होते हैं और वो अपनी बहू पे सख्ती से हुकूमत करना चाहते हैं। ऐसे मामले में बेटे का फ़र्ज़ है कि उसके जायज़ हकूक़ की हिफाजत करे, अदब का दामन हाथ से न छोड़े, मगर अपने जो जिम्मेदारियाँ उसकी उनको अदा करे। बहरहाल ये सवाल है पाकिस्तान से भिजवाया है गया जी, छोड़ दें। इन्होंने भी और बाज़ और दोस्तों ने भी इस सवाल का बार बार जिक्र किया है। शब बारात जो मुसलमानों में त्यौहार मनाया जाता है, ये किस वजह से मनाते हैं? जैसा कि मुसलमानों का अकीदा है कि उस दिन खुदा ताला बंदों का हिसाब किताब करता है, तो इस पे रोशनी डालने के लिए शब रात का जो भी रिवाज है, इसकी सुन्नत में कोई जगह नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। सहाबा किराम ने ना शब रात मनाई, ना आपकी बात की नस्लों ने, ना आपकी बात की नस्लों ने।
बस अगर ये इतना ही अहम एक दिन था the generation तो क्या इस दिन का हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म न हुआ? celebrated दिन बमाने 24 घंटे के दिन की बात कर रहा हूँ, यानी रात ही कह लें आप उसको। or the इतनी अहम रात का a day and night. आपने तो कोई ऐसा जिक्र नहीं फरमाया कि इसको इस तरह मनाओ। Sallallahu alaihi wasallam did not मुख्तलिफ उलमा ने इस पर रोशनी डाली है say. और Different scholars have कतई तौर पर उन हदीसों को differently. जिन हदीसों में शब रात का जिक्र मिलता है Those ahadith या कमज़ोर या झूठी या मसनूई करार दिया है being considered और साथ ये इस्तेंबात फरमाया है them as false, कि and अगर इन हदीसों को सच्चा भी समझो that even if you जो उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, बात की बनाई हुई बातें हैं, they are not correct, तो फिर भी जिस रंग में आजकल शब रात मनाई जाती है उसकी कोई सनद नहीं है, बल्कि ये सरी गुमराही है। इस ज़मीन में मैंने आपको कहा था एक हमारे बुजुर्ग का हवाला है, वो लेके आए साथ। शेख हाँ मैं जानता हूँ, वो आप ले आए हैं bias किताब माँ अनम अल उम्मत वाला हवाला। present here. इस सिलसिले में मैं वो हवाला हज़रत शेख अब्दुल हक साहिब मुहद्दिस देहलवी का Sheikh, देता हूँ, जो हिंदुस्तान के किबार मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं। he was considered और in ये गालिबन and he किसी बुजुर्ग के पोते हैं मारूफ के, is अब जानते हैं किस ख़ानदान के? शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी के हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ख़ानदान के तो हैं, लेकिन उनके पोते हैं या उनके अज़्ज़ा में से कोई थे, बाहर उस ख़ानदान के हैं where is he asking और इनको एक बड़ा मर्तबा हासिल है। from the family. इनकी ये किताब शाया शुदा है मा सबत मिन सुन्ना, He has written सफ़ा 212 था 213 में ये हवाला है जो मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ। and he will say नाशिर हैं इदारा नईमिया रिजविया मोची गेट लाहौर। published from Lahore लिखते हैं और बिदत शनिया में से ये है, that this is यानी ऐसी बात की innovation. जारी करदा रस्म Says this जो नहायत मायूब और मकरूह है और नामुनासिब है, also जो हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में लोगों ने रिवाज दे रखा है while कि अपने घरों के दीवारों पर चिराग जलाते हैं have given और फ़ख्र के साथ आतिशबाजी वगैरह छोड़ते हैं। those lamps, इसकी कुतुब सहीया मोतबरा में they also कोई असल नहीं है, have fireworks on these कुतुब सहीया मोतबरा में कोई असल नहीं है, of ahadith. बल्कि गैर मोतबर किताबों में भी जिक्र तक नहीं। As a matter of fact, even in मोतबर में तो खैर सवाल ही नहीं, there is no कहते हैं गैर मोतबर में भी कोई जिक्र नहीं मिलता there is no और ना कोई ज़ईफ और ना मौजू हदीस मरवी है। and there is not जिस जो तर्ज इजहार है खुशी का, of those इसके मुतालिक फरमाते हैं कि मौजू यानी जो घड़ी हुई हदीस है वो हदीस है, even those अहले इल्म के नज़दीक साबित है कि किसी ने बनाई है। considered कहते हैं उस ज़माने में किसी को ऐसी हदीस बनाने का भी मौका ख्याल नहीं आया even in और ना कोई कमज़ोर हदीस मिलती है had not even been और ना हिंदुस्तान के शहरों के अलावा दियार अरब या हरमैन शरीफ वगैरह ज़्यादा हमल्लाह ताज़ीम व तशरीफ़ा में ये राइज है। of mankind. कहते हैं हिंदुस्तान ही में ये बीमारी है, दूसरे मुल्कों में पाई नहीं जाती In India, और ना अरब के अलावा दीगर अजमी शहरों में इसका रिवाज है, in all the वजूद हिंदुस्तान के शहरों के, of the world बल्कि मुमकिन है is not. और ये गुमान गालिब है And he says कि अहले हनूद की रसूमात में से and as a matter हो, यानी ये रस्म अहले हनूद की रसूमात में से हो, जैसा कि वो दिवाली वगैरह मनाते हैं। of the बस शब रात जो चाहें अब इसको कहें, those ये एक Diwali, बात की बनी हुई रस्म व रिवाज की बात है। which इसका has सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which has और सुन्नत सहाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं है sallallahu alaihi और ना इसे or the practice उस किस्म की companions of बिदतों में से कहा जा सकता है जो नेक बिदतें हों। cannot be even शनिया बिदत नापसंदीदा और मकरूह बिदत है, इससे परहेज़ करना चाहिए। a good positive innovation. This is an innovation that is to be shunned. इस पर एक और And लिखते हैं कि also writes किबार मुहद्दिसीन के हवाले से साबित है कि बकसरत मजहूल ज़ईफ़ senior और बदनाम रावी हैं of hadith, जो ऐसी बातें बयान करते हैं और अबातील और मौज़ूआत हैं, the बातिल किस्से हैं और मौज़ूआत हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई सनद नहीं है जो रवायतें इस ज़मीन में बयान की जाती हैं। reports of this लाहौर से एक सवाल बराए प्रोग्राम मुलाकात।
from Lahore. کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے خاوند کے بھائیوں کزن یا اپنے کزن سے ہاتھ ملا کر السلام علیکم لے سکتی ہے؟ Women shake hands with the cousin brothers of ہاتھ ملانا ایک ایسی عادت ہے جو مغربی معاشرے کی وجہ سے زیادہ تر ہمارے ہاں رواج پکڑ گئی ہے، Western اور اس میں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ برتی جائے. the demand of the is that you've got to be very careful in this regard. گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، ان کے بچے ان سے انسان پیار سے ان کو گلے سے لگاتا ہے، بعض سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. وہ اس وقت کے حالات بتاتے ہیں The کہ کسی کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا کہ اس تعلق میں کسی نہ قسم کی کوئی قباحت ہے. that there اور یہ ہمارے ملک میں خصوصاً گھر کے بڑوں کے پاس جا کے بچیوں کا سر آگے کرنا یہ رواج پایا جاتا ہے. culture, the practices, اس کی کیا سند ہے یہ میں نہیں جانتا، person مگر bow your head slightly. جس رنگ میں یہ رائج ہے کبھی اس سے کبھی کوئی بدی پھوٹتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی. Never have I seen مگر جس ماحول کا یہ ذکر فرما رہی ہیں the situation. کہ گھر میں کزنز وغیرہ ہوں اور ہاتھ ملاتا پھریں، There are cousins. اس سے بہت بدیاں پھیل سکتی ہیں، Somebody is shaking اور یہ آغاز ہے خلا ملا کا. evil. اس لیے میرے نزدیک تو اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے، سختی سے اسے روکنا چاہیے، اور اس رسم کو اگر آپ رواج دیں گے تو معاشرے میں بہت سی بدیاں پیدا ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. کینیڈا سے ایک دوست نے یہ لکھا ہے کہ اپنی پوری عمر میں خطبہ ثانیہ کی یہ تلاوت جو مسافر والی بات ہے اس پہ مجھے بلوچستان کی بات یاد آ گئی From this hand کہ عجیب رسمیں ہیں بعض جگہ. of Balochistan, اگر وہاں کوئی بلوچی عورت customs of their مصافحہ کسی سے نہ کرے woman, if she doesn't تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا کوئی نعوذ باللہ یار ہے، کوئی دوست ہے، thought that maybe اور وہاں مصافحہ پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. this person اس لیے رواج مختلف جگہوں پہ مختلف پائے جاتے ہیں، اور ان کو کسی حد تک پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کیا کنو رکھتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے اور کیا اس کے اندر فلسفہ پایا جاتا ہے. میں اس رواج کو اچھا رواج نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف علاقوں میں بعض دفعہ مختلف رواجوں کی وجہ سے بعض دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. face and you cannot بعض دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے once Chaudhry ذکر فرمایا تھا Sahib mentioned کہ حضرت مسلم موعود سے غالباً بات ہو رہی تھی یہاں لندن میں 1955 کی بات ہے Muslim hall کہ بعض دفعہ ایک عورت that اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے مسافے کے لیے اچانک، اس کو پتہ نہیں کہ ہم مسافہ نہیں کرتے. she doesn't know she اگر aware that we ہم not shake. مسافہ کریں If we تو یہ مشکل کہ اسلامی معاشرے اور تہذیب میں یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، Islamic اور اگر نہ کریں not right, تو بعض دفعہ اتنا سخت رد عمل پیدا ہوتا ہے sometimes such a اور وہ عورت اس کو اپنی رسوائی اور ذلت سمجھتی ہے woman takes it as an کہ یہ بھی ایک قسم کا گناہ بن جاتا ہے to the کہ extent کسی کی سارے معاشرے میں رسائی کا موجب بنے انسان، you become اور وہ سمجھے کہ مجھے حقیر اور گھٹیا سمجھ کے لتکار دیا گیا ہے. somebody where they تو ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. چوہدری صاحب rejected. نے کہا کہ میں تو پھر بعض دفعہ So Chaudhry Sahib said, عام میرا دستور نہیں ہے، اور عمر بھی ان کی ایسی تھی جس میں مذائقہ کم سے کم ہو سکتا تھا کہ میں کر لیتا ہوں، but sometimes لیکن یہ اس کی پیش نظر حکمت ہے. but this تو یہ وہ سرحد کی چیزیں ہیں behind that. So جن میں ادھر بھی قدم پڑ سکتا ہے ادھر بھی پڑ سکتا ہے. are on the نیت کا ذرا سا بھی خلل واقع ہو جائے the other تو وہ قدم صحیح کی سمت کی بجائے غلط سمت میں بھی پڑ سکتا ہے. instead of being اس لیے احتیاط بہرحال بہتر ہے. the wrong, استغفار سے کام لیں اور احتیاط سے کام لیں. very careful. بعض لوگ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر of Allah, some people اس کو شیوا بنا لیتے ہیں، well, اور یہ بیماری پھیل رہی ہے، میں نے دیکھا ہے. they وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں ویسا نہ برا نہ سمجھیں. they think that اس لیے سمجھانا چاہیے پیار سے، اور میں نے دیکھا جب بھی ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں بات سمجھ جاتے ہیں. but I explained to them سویڈن میں ایک دفعہ یہ سب واقعہ پیش آیا، ان کو میں نے وجہ سمجھائی. happened in Sweden ہم ایک اسٹور میں گئے تھے تو وہاں ایک خاتون in a store and دیکھ کر متاثر ہوئی ہماری طرف سے، was impressed. آتے ہی آ کے ہاتھ بڑھا دیا. So she came and تو میں نے ان کو سمجھایا پیار سے، میں نے کہا دیکھیں explained to ہمارے ہاں عورت کی عزت کا ایک مقام ہے، her
اور اس عورت کے احترام کے خلاف سمجھتے ہیں کہ غیر مرد اس سے مسافہ کریں. یہ جب بات کہی تو ان کو بہت پسند آئی، کیونکہ بات کہنے کا طریق ہوتا ہے. اگر میں یہ کہتا کہ جی مرد عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے تو اس سے وہ سمجھتی کہ عورتوں کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور اس زمانے میں اس بات کو، اس معاملے میں عورتیں بڑی حساس ہیں کہ ہم سے تحقیر کا سلوک نہ ہو. مرد اپنے آپ کو بالا تو نہیں سمجھتے. تو جب میں نے کہا کہ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے احترام میں کسی قسم کے ان کا کوئی فعل عورتوں کے احترام کے خلاف ہو، اور پھر کچھ اور سمجھایا تو بالکل ٹھیک سمجھ گئی، ہنستی کھیلتی انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور جاتی دفعہ پھر وہ جو طرز ہے یوں کر کے مجھے مسافہ کیا کہ ہاں میں بات سمجھ گئی ہوں. ہندوؤں میں یہ دیکھیں یہ رواج کتنا اچھا ہے. ہندو خواتین مسافے کی بجائے ہاتھ رکھ کے یوں کرتی ہیں، تو اشارے، سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے آپ اپنے احترام کو ظاہر کر سکتے ہیں. اتنے کافی ہے، اور رفتہ رفتہ آپ کی معاشرے کی خوبیاں ان میں پھیلنی شروع ہو جائیں گی. کینیڈا سے ایک دوست نے لکھا ہے کہ اپنی پوری عمر میں خطبہ ثانیہ کی تلاوت تو سنتا رہا ہوں، مگر اس کی ضرورت کیوں ہے، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازمی حصہ قرار دیا ہے؟ اس بارے میں حضور کی زبان مبارک سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہوں. خطبہ ثانیہ سے مراد وہ آخری آیات ہیں. یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں غالباً جاری ہوئی ہیں. جی مجھے تو یہی یاد ہے. آپ کو نہیں یاد؟ اچھا چیک کر لیں. مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ خطبہ ثانیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جاری ہوا تھا، اور ہمارے علماء سن رہے ہوں گے، وہ کوئی فیکٹس بھجوا دیں مجھے ایک ہی کافی ہے ربہ سے کہ اس پر مزید روشنی ڈال دیں. مگر بہت ہی گہرا تعلق ہے ان آیات کا، اور معاشرے کو اس سے بہتر نصیحت، اس سے بہتر الفاظ میں ممکن نہیں ہے جو قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے مجھے غلطی ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا یہ انتخاب ہو، لیکن اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ رواج ایک سنت حسنہ ہے، وہ بہت ہی پیارا انتخاب ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آگے چلیں. پشاور سے ایک بچی کا سوال ہے، کہتی میں اپنے اسکول میں واحد احمدی لڑکی ہوں. بچیاں یہاں پہ مخالفت بھی ہوتی ہے لیکن عجیب عجیب سوال پوچھتی رہتی ہیں، مجھ سے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. قیامت کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں. میں نے کہا ویسے اس کا جواب تو ابھی آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ مجھ سے میری یادداشت میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کل بتانا، ہم درستی کر لیں گے. پھر کل کا دن تو ویسے اور گفتگو کا، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں قیامت کے بارے میں حضور ہاں کیا وضاحت فرمائیں. اس میں انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ قیامت کے متعلق سوال ہوا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے. کیسا پیارا جواب ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ کب ہوگی، جب بھی ہوگی تم پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا. تو اگر قیامت کے متعلق دلچسپی ہے تو کب کی بحث بیکار ہے. یہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا قیامت کے دن میں اس لائق بھی ہوں گا کہ نہیں کہ اپنا حساب کتاب خدا کے حضور پیش کر سکوں اور میری بخشش کے سامان ہوں. تو آپ کو بھی قیامت کے متعلق میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی قیامت کا فکر کریں. اس بڑی قیامت میں اتنی دلچسپی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں انفرادی قیامت نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعی قیامت کا تصور ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. قیامت کے ضمن میں یاد رکھیں کہ دو طرح کے مضامین ملتے ہیں. ایک ہے قیامت معنوی طور پر اور تمثیل کے طور پر. ایسی قیامتیں قوموں پر پہلے بھی آئیں اور قوموں کے حالات تبدیل ہو گئے اور بڑے بڑے انقلابات واقع ہوئے، ان کو بھی قیامت ہی کہا جاتا ہے.
اور بعض قیامت، ایک قیامت وہ ہے جس کو ڈومز ڈے کہتے ہیں انگریزی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی صف لپیٹ دی جائے اور کچھ یہاں باقی نہ رہے۔ یہ جو قیامت ہے یہ بہت بعید کی بات ہے، بہت دور کا سلسلہ ہے، اور جب بھی آئے گی اشرار الناس پہ آئے گی، یعنی ایسے لوگوں پر آئے گی جن کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بہرحال یہ قومیں اب زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، تمام بنی نوع انسان سے سعادت ہمیشہ کے لیے اٹھ چکی ہے، وہ آخری تنبیہ جو کی جانی تھی کی جا چکی، جس نے فائدہ اٹھانا تھا بچ گیا، اب جو کچھ بچ گیا ہے اس لائق نہیں کہ اسے باقی رکھا جائے۔ یہ وہی مضمون ہے جیسے نوح کی قوم پر ایک جزوی قیامت ٹوٹی تھی، اور خدا تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا تھا کہ اب ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہے گا جو شریف ہو اور حق کو قبول کر سکے، تو اسی لیے حضرت نوح نے دعا یہی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا اب ان کو مٹا دے کہ ان میں کوئی ایسا وجود نہیں رہا جو پاک بچے جنے اور پاک نسل کو آگے بھیجے، جو فاجر و فاسق پیدا کرنے ہیں اور ان کے سوا کچھ یہ نہیں کر سکتے، تو ان کو مٹا دینا بہتر ہے۔ بس ایک نمونہ خدا نے ہمیں ماضی میں دکھا دیا کہ قیامت کیسی آتی ہے اور کیسے لوگوں پر آتی ہے۔ ایسے ہی حالات جب عالمگیر ہو جائیں گے تو پھر ایک قیامت آئے گی، اس میں دلچسپی لینے کی کوئی موقع نہیں ہے۔ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی قیامت کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں تک انقلابات کا تعلق ہے، اس قیامت کا ذکر قرآن کریم میں لفظ ساعہ سے ملتا ہے۔ الساعہ اسے بھی قیامت کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کا زیادہ اطلاق روحانی انقلابات پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گئے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی۔ کس بات کی علامت ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ قیامت اگر ظاہری قیامت ہوتی تو آج 1400 سال سے زائد ہو گئے، وہ کہاں قریب آئی اور کہاں چلی گئی؟ بس صاف ظاہر ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، اس کی عظیم طاقتوں اور اس کے سے تعلق رکھنے والے ایک انقلاب کا ذکر تھا۔ اس میں خدا تعالیٰ نے انقلاب کی طاقتیں رکھی ہیں، اور عنقریب اس قوم کی کیا پلٹ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس معنی میں قیامت کا دوسرا ذکر حضرت مسیح کے حوالے سے ملتا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا کہ وہ بھی ساعت کی نشانی ہوگا۔ پس مسیح ابن مریم کے دوبارہ نزول کی خوشخبری بھی اس آیت میں دے دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ سات کا نشان بن جائیں گے، آپ کے بعد قیامت آئے گی۔ احادیث میں اسی طرف اشارہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہوگی، اور مولوی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مسیح سچا تھا، یعنی مسیح علیہ السلام، تو وہ قیامت کہاں گئی؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پہلی قیامت کون سی نظر آ گئی ہے؟ جو 1400 سال پہلے آئی تھی، وہ دیکھ لو تو پھر دوسری قیامت دکھائیں گے۔ وہ روحانی اور عظیم روحانی انقلاب ہے جو آ بھی چکا اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بس مسیح سے وابستہ قیامت بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے وابستہ قیامت سے الگ نہیں، کیونکہ مسیح اپنی ذات میں کوئی قیامت نہیں لا سکتا۔ مسیح کی کیا مجال ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت برپا کر دے؟ اب وہ امت ہی کا فرد ہو، آقا سے نہیں بڑھ سکتا۔ بس جو بھی قیامت ہے وہ آنے والے مسیح سے وابستہ، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قیامت کے تابع اور اسی نہج پر ہوگی جیسے پہلے قیامت
بتائی تھی. بس اگر وہ قیامت آپ کے پیش نظر ہے تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ اس قیامت سے مراد روحانی انقلاب ہے. قیامت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو سے قیامت موت کا اعلان کرتی ہے, سب کی صف لپیٹی جاتی ہے, سب ختم ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف سے سب کی زندگی کا اعلان کرتی ہے. ایک نیا روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے, سور پھونکا جاتا ہے اور روحیں جاگ اٹھتی ہیں اور مردے قبروں سے نکل نکل کے باہر آتے ہیں. بس یہ وجہ ہے کہ روحانی انقلاب کو قیامت کہا جاتا ہے. رلوا سے ایک نوجوان کا سوال ہے, کہتے ہیں ٹی وی پہ حضور جواب دیں. ابن عربی نے کشف, آج کل یہ خوب شروع ہوا ہے سلسلہ. اب خطوں کو بڑی احتیاط سے مجھے پڑھنا پڑتا ہے, مجھے مارک کرنا پڑتا ہے. پیر شریف صاحب یاد رکھیں, اس خط کا جواب ٹی وی پہ نہیں دینا, اس خط کا جواب ضرور ٹی وی پہ دینا ہے. اور کافی اب یہ ہمارا کام اس لحاظ سے بڑھ گیا ہے کہ خط کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کوئی فکر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹی وی پر جواب نہیں دینا. یہ لوگ گھبراتے ہیں, کوئی پرائیویٹ بات ہے, بیماریوں کے متعلق بعض دفعہ بچیاں لکھ دیتی ہیں ہاں اس کا ٹی وی پہ نہ جواب دے دینا. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنی سی عقل رکھتے ہیں کہ جو باتیں نام لے کے ٹی وی پہ نہ بتانے والی ہوں نہیں بتاتے. بلکہ میں نے پرائیویٹ سیکٹری کو ہدایت کی ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں تو بالکل بتایا ہی نہ کریں کس نے خط لکھا تھا, کیا لکھا تھا. اور اسے ٹی وی پر سنانا اس لیے فائدہ مند ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. آپ کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے الگ خط لکھ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, یعنی آپ کو تو فائدہ ہوگا, دوسروں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس میں ہمیں ٹی وی میں بتانے دیں, مگر آپ کا نام نہیں آتا, جگہ کا نام نہیں ہوگا, اشارہ بھی نہیں ہوگا کہ کون بچی کیا لکھ رہی ہے. یہ لکھ دیں گے کہ اس قسم کی بیماریاں اگر ہوں تو ان کا یہ علاج ہے. اور جماعتوں کو چاہیے کہ خطوں کے جواب سن کر ان کی فہرستیں محفوظ کرنے, اگر ریکارڈ کا انتظام ہے تو اس ریکارڈ کے ذریعے دوبارہ لکھ لینے کا انتظام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت حاضر بیٹھے ہوں ٹی وی کے سامنے جس وقت ان کا جواب دیا جا رہا ہے, اور کوئی معین ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے کہ کہیں کہ فلاں کا جواب فلاں کو آئے گا, فلاں دن کو آئے گا. اس لیے آپ جماعتی لحاظ سے سب انتظام کر لیں کہ جن کے خطوں کے جواب آتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں اور اپنی جماعتی طور پر اعلان کر دیں کہ آپ کے خط پڑھے جا چکے ہیں. اب ڈاک بے حد بڑھ گئی ہے, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ڈاک کو دو طرح سے دیکھتا ہوں. بہت سے خطوط ہیں جنہیں براہ راست پڑھتا ہوں, اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں خطوط ہیں جن کی احمدی خواتین یہاں سے بہت مخلص مسلسل قربانی کرنے والی وہ آ کر ڈاک لے جاتی ہیں, ان کے خلاصے تیار کرتی ہیں, اور پھر ان خلاصوں کے وقت بھی بعض دفعہ یہ لکھتی ہیں کہ یہ تو سرسری دعاؤں کے خطوط ہیں ان چیزوں کے لیے. یہ خط ایسا ہے جو خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے. جتنی شکایتوں کے خط ہیں, جتنے غیر معمولی پاکیزہ جذبات کے اظہار کے خطوط ہیں, کوئی رویا پر مشتمل خطوط ہیں, کچھ ایسے ہیں جن میں بچوں کی پیاری پیاری باتیں ہیں, اور جذباتی تجربات جن سے جماعت گزر رہی ہے ان کا ذکر ہے. تو ہماری احمدی خواتین جو یہاں ڈاک کا کام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے صاحب فراست ہیں, وہ اشارہ ساتھ ساتھ بارڈر پہ لکھتی جاتی ہیں کہ یہ خط آپ کے خود پڑھنے کے لائق ہے. چنانچہ پھر وہ سارے خط میں خود پڑھتا ہوں. تو پڑھنے کے لحاظ سے کوئی دقت نہیں ہے. اگر سارا نہ پڑھوں تو خلاصہ, معقول خلاصہ, بعض 10-10 15-15 فکروں کا خلاصہ بنتا ہے, کیونکہ بعض لکھنے والے 24-24 صفحے کے خط بھی لکھتے ہیں, اور وہ پھر پہاڑ کھود کر جب تک چوہا نکال نہ لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے آپ یہ مطمئن رہیں خط پڑھے جاتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک امریکہ جانے والے دوست تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ کا خط دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا دستی دو, پاکستان بھیجا ہے ان کو کہ یہاں سے جواب نہیں آ رہا اور میرے خط نہیں مل رہے ہوں گے. ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا مجھے مضمون یاد ہیں اچھی طرح, سارے خط ملے ہیں, لیکن اول تو تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے بھی کہ بعض خطوط میرے علم کے بغیر ہی ڈاک میں نکل چکے ہیں, وہ دیر میں جا کر واپس آتے ہیں. پھر جواب دینے کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے اس میں اتنا تھوڑا سٹاف ہے
wisdom of کہ ناممکن ہے کہ بر وقت جواب دیا جا سکے. short that it is not possible. 1000 خط آدمی پڑھ تو سکتا ہے، میں 1000 خط کا جواب لکھنا ہاتھ سے تو ناممکن ہے، بلکہ 15-20 آدمی بھی ہوں تو وہ بھی تھوڑے ہیں. Handwritten, ہمارے پاس 2-3 آدمی ہیں not possible. اور وہ بھی بہت سارے کام کرنے والے، بے شمار ان کے سپرد کام ہیں، دوائیاں بھی وہ بناتے ہیں، نسخے بھی لکھتے ہیں. They are تو ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ان سب خطوں کا فوری جواب دیں؟ so it is اس لیے وہ immediate reply. عموماً انہی مخلص خواتین کے سپرد کرتے ہیں جو آتی ہیں، کہتی ہیں اچھا اب ہمیں جواب والی ڈاک دو. بعد جواب والی اسپیشلسٹ بنی ہوئی ہیں، Some have ان کے اوپر خطوں کے بارڈر پر میں بعض دفعہ اشارے لکھے ہوتے ہیں ان کے خلاصہ، لیکن مجھے اس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ کہو، اور بعضوں کے متعلق تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے ان کو. about some I have اب ان میں مشکل یہ ہے کہ بعض خواتین لے جاتی ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی، some late. بعض دفعہ ایک مہینے کے بعد They don't find دستخطوں کے لیے واپس آتے ہیں، after a month بعض دفعہ 2 مہینے بعد بھی واپس آئے ہیں. letter. بعض ایسے مریضوں کے خط اس وقت میرے پاس دستخط کے لیے واپس آئے جب وہ وفات پا چکے تھے. اب ان کو میں خط لکھتا تو وہ کہاں پہنچتا وہاں ان کو، If اس سے براہ راست یہاں پیغام دینا سادہ آسان ہے. تو اس لیے یہ مشکلات ہیں. easier, ہم نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ ٹیلی ویژن پر so ایک دفعہ پرائیویسی سب پڑھ کے سنا دیں تو بہت سا ہمارا بوجھ اتر جائے کہ ہاں بات پہنچ گئی ہے. and then آپ خود سن سکتے ہیں تو سنتے رہیں پروگراموں کو، لیکن اگر نہ سن سکیں تو جماعت کو چاہیے کہ ایسا انتظام کریں. اب بتائیں کیا شکوہ خط کا ہی ہے کچھ؟ نہیں، سوال ہے جی. اچھا سوال ہے. سوال ہے، کہتے ہیں ابن عربی نے کشف میں 40 آدم دیکھے ٹھیک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہر آدم کا اپنا خاتم النبیین تھا جی جو روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہسٹری کا ہر دور ایک آدم سے خاتم النبیین تک دوسرے ادوار سے روحانیت اور دنیاوی ترقی میں مختلف ہوتا ہے یا نہیں؟ تاریخ عالم تو اس بات پر گواہ ہے کہ جب سے انسان بنا ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے. اس لیے اگر progressing, ابتدائی انسان کی آپ بات کریں if you are talking تو آج کے زمانے کے لحاظ سے تو اس کا شعور ہی بہت محدود تھا. اتنا محدود شعور تھا کہ دماغی لحاظ سے کرینیم بھی چھوٹی ہوتی تھی. وہ ہڈی کا خول جس میں دماغ ہوتا ہے آج کے انسان کے مقابلے پر وہ نسبت میں بہت چھوٹا تھا. تو یہ خیال کر لینا کہ ہر ایک کا اپنا خاتم ان معنوں میں کہ وہ تمام ترقیات نصیب ہو جائیں جو مذہب اسلام کے نتیجے میں بالآخر رونما ہوئی، یہ بالکل غلط خیال ہے. تاریخ اس کو جھٹلا رہی ہے، سائنس اس کو جھٹلا رہی ہے. ہاں یہ کہنا کہ ہر زمانے کے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ان قوموں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جنہیں ایک وقت تک عروج ملا اور پھر وہ تنزل کا شکار ہو گئیں اور پھر یا باقی رہیں تو آثار کے طور پر باقی رہیں یا مٹ گئیں، ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایک خاتم آیا ہوگا. تو یہ نسبتی باتیں ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے لکھی ہیں کہ ہرگز بعید نہیں کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، جن کا الگ الگ، ہر قوم جس کا الگ الگ مذہب آیا تھا ان کا ایک خاتم ہو، مگر وہ اگر خاتم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے وہ متصادم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ ہیں، ہر زمانے کے اور تمام قوموں کے، اور رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین بنائے گئے. اس لیے آپ پھر ان سب خاتموں کے خاتم ہیں. بس حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتم ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن ہم سے اس خاتمیت پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کرتا. ایک فلسفیاتی بحث ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ ان زمانوں میں ان قوموں کو کے عروج اور زوال کی داستان میں ایک ایسا نام بھی لکھا ہو جو ان سب میں سب سے بہتر ہو. اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ جزوی خاتم، جزوی طور پر خاتم کہہ لیں تو کہہ لیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا. لاہور سے ایک نوجوان نے کسی غیر احمدی دوست کے سوال لکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان ہے مگر خدا اور کسی مذہب کا قائل نہیں ہے. تو مسلمان کس طرح ہو گیا؟ تو آج کل کی تاریخ آج کل کی تاریخ میں مسیح بات کو نہیں مانتے اس لیے مسلمان. سوال وہ یہ کرتا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، اور اپنی زندگی کے اور اپنی زندگی کے آخری 3 ہفتے حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے۔ اس کے بارے میں مکمل وضاحت فرمائیں۔ اور یہی اعتراض ہے جو دیری ہو بیچارہ، ابھی اور بھی ہیں آگے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جو دیکھ بھال تھی، جس مستعدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا خیال رکھ سکتی تھیں اپنی عمر اور صحت کے لحاظ سے، باقی ازواج کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے باقیوں کی اجازت سے ایسا کیا ہے، اور انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اجازت دی تھی۔ اس میں انصاف اور طرح کا ہے، بوجھ سے ان کو آزاد کیا گیا ہے، اور بیماری کی دیکھ بھال کی تکلیف سے ان کو رخصت دی گئی، مگر وہ اسی طرح گھر پہ تشریف لاتی تھیں، پاس بیٹھتی تھیں، فوائد حاصل کرتی تھیں، اگرچہ ذمہ داری کی ادائیگیوں سے وہ مبرہ تھیں۔ اس لیے اس کو ناانصافی کہنا کہ حیرت انگیز بات ہے جو انسانی فہم میں آ نہیں سکتی۔ دوسرا سوال ان صاحب کا یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اگنور کیا، اور تیسری مرتبہ اس کو سزا دی گئی۔ سوال اس کا یہ ہے کہ 2 مرتبہ منہ پھیرنے کی کیا لاجک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بیان ہی غلط ہے، 3 دفعہ منہ پھیرا تھا، اور چوتھی دفعہ اس کی توجہ فرما کر اس کو سزا کا اعلان کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند بھی فرماتے تھے کہ کوئی اپنے گناہ اچھالے، اور اس کو خود گناہ قرار دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈالا ہو اور کوئی شخص اس گناہ کو خود اچھال کر خدا تعالیٰ کی ستاری کی چادر پھاڑ دے اور اس کی پرواہ نہ کرے، اس لیے اس کو ایک بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ مگر یہاں تو غیر معمولی اس میں لاجک اور حکمت موجود ہے۔ زنا کی سزا کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چونکہ فطرتاً بہت ہی نرم تھا، اس لیے آپ نے اس 4 گواہی کا ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص خود اپنے خلاف گواہی دے، تو جب ایک دفعہ گواہی کی تو آپ نے منہ پھیر لیا اور اس کو عقل دینے کی کوشش کی کہ دیکھو اس طرح نہ کرو۔ وہ پھر بعد نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ پھر آپ نے اجتناب فرمایا، پھر تیسری دفعہ اعراض کیا، اور چوتھی دفعہ جب 4 گواہ مکمل ہو گئے تو پھر کوئی عذر نہ رہا، اور پھر آپ نے سزا جاری فرما دی۔ یہ اگلا سوال جو ہے اس میں وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ یہ ان کا اپنا ہے یا غیر احمدی کا، لیکن سوال یہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجلس سوال و جواب میں کسی کے پامسٹری سے متعلق سوال پر وضاحت فرمائی تھی اور اسے رد کیا تھا، اور فرمایا کہ جی وہ پھر آگے اور فرمایا کچھ سائنٹیفک طریقے ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طریقے کون سے ہیں، اور کیا وہ ایسٹرالوجی جس میں ایسٹرالوجسٹ کسی شخص کی پیدائش اور بعد کی زندگی کو ستاروں کے اثرات کے تحت، میں خیر سنائی بات پہ بات لگتا ہے جی کہ وہ سوال بنایا ہے، اس میں تو میں نے خوب کھول دیا، ساری باتیں وضاحت کر دی، وضاحت سے کھول چکا ہوں۔ سائنٹیفک طریقے کوئی بیرونی طریقوں کی بات میں نے نہیں کی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور قیافہ شناس انسان بڑی آسانی سے کسی انسان کے سچ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عادتوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے اور پھر ہاتھوں سے بعض دفعہ پیشے کا پتہ چلتا ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کا۔ ایک آرٹسٹ جو ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ آرٹسٹ کا اگر مزاج میں نفاست اور لطافت پائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں بھی مخروطی انگلیاں اور لمبی انگلیاں اور ان میں نزاکت دکھائی دے گی، الا ماشاء اللہ۔ عام طور پر آرٹسٹ کی انگلیاں نازک اور ہاتھ اس کے خصوصیت کے ساتھ ایک خاص ادا لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک ذہین آدمی پہچان لیتا ہے، اور وہ کہے گا میرے خیال میں تم آرٹسٹ ہو، تو کہے گا اوہ دیکھو یہ سچی بات نکلی، یہ عالم الغیب ہے نا، عالم الغیب۔ پھر کوئی کہہ دے کہ
تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس مزاج کے ہو تو تم کہہ دو عالم الغیب ہے. یہ باتیں عالم الغیب ہونے سے تعلق نہیں رکھتی. بعض آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کا عالم الغیب بنتا ہے آدمی جس طرح اس بلی والے کا حال تھا. سخت سردی میں ایک شخص ٹھنڈے پانی کے تالاب میں بلی نہلا رہا تھا. ایک مسافر پاس سے گزرا, اس نے کہا بابا تم کیا کر رہے ہو, اس غریب کو مار دو گے, کہ جاؤ جاؤ تم بڑے ولی بنتے پھرتے ہو. ولی کو اولیاء کہتے ہیں, بڑا اولیاء آیا, جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے. وہ چل پڑا بیچارہ. کچھ دیر کے بعد وہ آیا تو بلی مری پڑی تھی ایک طرف. انہیں کیوں جی, کہتا تھا نا کہ جاؤ جاؤ ولی بنتے پھرتے ہو. یہ نہلانے سے نہیں مری, نچوڑنے سے مری ہے. جب نہا چکی تھی کچھ کرے کہ نچوڑا تھا, یہ نچوڑنے سے مری ہے. تو آپ اس کا نام نچوڑنا رکھ دیں یا نہلانا رکھ دیں, یہ ظاہری شہاباتیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ان کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں, ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے یہ سوال بھی ان کی طرف سے ہے, کہتے ایسے مراقبے جس میں لوگ روشنیوں یا قرآنی آیات کا مراقبہ کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ قرآنی آیات کا مراقبے سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیت پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے اس کو رٹ لگائے رکھو اور یہ مراقبہ میں چلے جاؤ, یہ محض ایک فرضی باتیں ہیں. اور نفسیاتی طور پر اپنے ضمیر, باشعور ضمیر سے ڈوب کر غیر شعوری ضمیر کے حصے میں اترنے کی کوشش ہے. لیکن قرآن کریم کا حقیقت میں اگر مراقبہ کرنا ہے تو آیات پر غور کریں, ان کے مضامین کو سمجھیں, انہیں اپنی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھیں. اس سے بہتر اور مراقبے کا کوئی طریق نہیں. اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.